ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام پورے پورے داخل ہو. یہ نہیں کہ سر داخل کر لو تے لتاں باہر، تے لتاں داخل کر لو تے سر باہر. اسلام کیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمہ پڑھن والے نے حکم فرمایا کہ تسی اسلام کے داخل ہو. اسلام کیا ہے؟ تو میرے بھائیو، اسلام 5 چیزوں کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. پورے دین کا خلاصہ بھی یہی ہے، پورے قرآن کا خلاصہ بھی یہی ہے، اور اسے نو اسلام بھی کیا جاتا ہے. عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. بدقسمتی ہے ساری، اسی مسلمان صرف اور صرف یا عقائد تے اور عبادات تے بس اس کو کہ نہ ساریاں مسجداں کے بیان ہوندا ہے اور نہ اسی عوام جڑیاں کے سنن واسطے تیار ہیں. عقائد تے گفتگو خوب ہے، عبادات تے گفتگو خوب ہے، لیکن معاملات بھی نہیں بیان ہوندے، معاشرت بھی بیان نہیں ہوندی اور اخلاق بھی بیان نہیں ہوندی. ایک وجہ ہے کہ سارے عقائد بھی چلو کچھ نہ کچھ ٹوٹے پھوٹے لولے لنگڑے انے کانے ہے ہی نہیں. عبادت بھی چلو کچھ نہ کچھ کوئی نماز روزہ اس حد تک ہے ہی نہیں، لیکن معاملات 0/0، معاشرت 0/0، اور اخلاق کا تذکر ہی نہ کرو کہ سارے مسلمانوں کے اخلاق کتنے گرے ہوئے. اسلام ان 5 چیزوں کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. اور میں سمجھنا ناقص جے علم میرا محدود جا مطالعہ میرا کہ اسلام دنیا کے اتنے جڑا پھیلیا ہے نا، حالانکہ اسلام قدیم مذہب نہیں، یہودیت قدیمہ، نصرانیت قدیمہ، بت پرستی قدیمہ، سکھ قدیم سن، مجوسیت قدیم سی. اسلام تو بہت پہلے دے مذہب چلے آ رہے ہیں، لیکن جگر اس ٹائم تسی سروے کر لو تو اسلام نے کتنی ترقی ملی، کتنا عروج ملیا، کتنے ممالک نے مسلمانوں نے. اسلام دنیا کے اتنے پھیلیا، تلوار کے زور پہ اسلام نہیں پھیلیا. وہ اگرچہ مسلمان کے حق میں تلوار کے امن کی علامت ہے، دہشت گردی کی علامت نہیں. تلوار مسلمان کے حق اور ڈاکٹر دے تیر پھاڑ کرن دے نال انسان نوں ایک نئی زندگی ملدی، صحت والی زندگی ملدی. حالانکہ ہے یہ بھی آلات، جراحی کی آلات، خطرے کی علامت ڈاکٹر دے ہاتھ وچ ہوئے یا ڈاکو دے ہاتھ وچ ہوئے، لیکن ڈاکٹر دے ہاتھ وچ آ گئی تے امن دی علامت بن گئی، زندگی دی علامت بن گئی. جے کسی ڈاکو دے ہاتھ وچ چلی گئی تے دہشت گردی بن گئی. اسی طرح جدو اسلام تلوار اسلام دے ہاتھ وچ آوے اور دنیا کو جڑا کفر دا ناسور ہے اس کو ختم کرنے واسطے اسلام تلوار دے زور تے نہیں پھیلیا، جہاد ضرور ہویا اور قیامت تک ہونا. جہاد منسوخ نہیں،
انہاں مرضیاں نے آ کے جہاد کے بارے کیا کہ فتویٰ دیتا کہ جہاد منسوخ ہو گیا. جہاد منسوخ نہیں ہو سکتا. جہاد قیامت تک رہنا. لیکن اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلے. اسلام اخلاق پہ، میرے نبی کے اخلاق کے زور پہ پھیلے. اور میں سمجھنا کہ دو چیزاں اسلام کی ترویج واسطے پیش رہی ہیں. ایک اخلاق اور دوسرا معاملات کے اندر عدل و انصاف. انہاں دو چیزاں دے سر دے اوتے اور زور دے اوتے اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل گیا. کونے کونے چ مسلمان گھر میں اور اخلاق کے وچوں خصوصاً معافی والا معاملہ اور درگزر والا معاملہ ایک انسان کے نمایاں ہونا چاہیے. اخلاق کے وچوں معافی والا معاملہ، درگزر والا معاملہ ایک نمایاں ہونا چاہیے. بندے کے اخلاق عالی ہونے چاہیے. لیکن بات وہی ہے کہ اسی صرف عقائد تک، عبادات تک محدود رہنے، اگوں معاملات کے اندر بھی نہیں، معاشرت کے اندر بھی نہیں، اور اخلاق بھی ساڈے بالکل بگڑے ہوئے. اس دور کے اندر میں سمجھنا ان چیزوں کو بیان کرنے کی بے حد ضرورت ہے تاکہ ساڈے معاملات بھی درست ہوں، ساری معاشرت بھی درست ہوئے، ساڈے اخلاق بھی درست ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے اندر فرمایا انک لعلی خلق عظیم. میرا سونا پیغمبر اسا تھانوں بلند اخلاق دے کے دنیا کے اوپر بھیجیا اور اپنے اس اخلاق کے ذریعے تسا اسلام کا جھنڈا پوری دنیا کے اندر لہرانا ہے. مختصر دی نشست کے اندر اس سے جو گفتگو کرنی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کتنے بلند ہیں، اور خصوصاً درگزر والا معاملہ خود بھی آپ نے درگزر کر کے دکھائی، معاف کر کے دکھایا، اور اپنی امت کو بھی معافی کا سبق دیتا. اپنے اخلاق نہ لوگوں نے متاثر کرو. میرے نبی نے بھی اپنے اخلاق نہ لوگوں نے متاثر کیا. نبوت ملن تو پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک غلام میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. او جماندرو غلام نہ ہے. جماندرو غلام اس کو کیا جاتا کہ جڑا غلام کا بیٹا ہو یا پھر بندہ پہ ہوئے آزاد لیکن اس نے کسی باندھی نال شادی کی تھی، اگو جڑی اولاد پیدا ہوئی وہ غلام ہوئی. تے حضرت زید جڑے ہے ایک کھاندے پیندے قبیلے دے فرد ایسا یمن دے رہن والے سن. لیکن اس وقت کیونکہ معاملہ انج دا کہ جس کی لاٹھی اسی کی بہن، قانون نام دی شے کوئی نہیں، بگاڑ ہی بگاڑ تھا. ڈاکو اس پاسے کدھرے گئے، انہاں حضرت زید کو اغوا کیتا تے مکے دے بازار دے اندر غلام بنا کے انہاں نوں فروخت کر دیتا. حضرت زید وکدے وکاندے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی غلامی کے اندر آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح ہویا حضرت خدیجہ نال. نبی علیہ السلام دی عمر 25 سال تے حضرت خدیجہ دی عمر 40 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی 25 سال کی عمر کے اندر ہوئی. حضرت خدیجہ نے خود پیغام بھیجیا ابو طالب کو، میری آپ کی گل سنو. ابو طالب گئے
کہ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ تمہیں پتا نہ کہ اللہ نے مینوں کتنا مال دیتا، مکے تو لے کے یمن تک، مدینے تک، شام تک میرے نوکر تے غلام تجارت کرن جاندے ہیں، میری تجارت کا ایک ڈنکا ہر پاسے تے مکے دے اندر میرے نال میرے جوڑ دا کوئی نہیں تے 2 دفعہ میں بیوہ ہو گئی ہاں تے بڑے بڑے سرداراں دی خواہش ہے کہ خدیجہ نال ساڈا نکاح ہو جاوے، لیکن ہن میری تک کسے تے نہیں پیندی، جے اگر میری تک پئی ہے تے ابو طالب تیرے بھتیجے محمد تے پئی ہے۔ جے اگر تسی مناسب سمجھدے ہو کہ اپنے طرح بھتیجے نال گل کر کے ویکھ لو۔ ابو طالب آئے نبی علیہ السلام دے کول، مینوں خدیجہ نے بلایا سی کہ اس نے خود نکاح دی پیشکش کی ہے، جے اگر مناسب ہوئے تو میں ہاں کر دے گا، اور مکے دے اندر خدیجہ کے نال دی فقیدہ عورت کوئی نہیں، تو میرا خیال ہے کہ خدیجہ نال بہتر رشتہ بھی محمد کوئی نہیں سانوں ملنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکھاں دے اندر 2 شیزاں نالوں زیادہ حیا سی، میرے نبی نے حیا کی وجہ تو اکھاں چکا لینگا، چاچا ٹھیک ہے جی میں تھوڑی مرضی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ نال ہو گیا۔ اس کے اندر بھی بہت ساری حکمت آئی، ہر کامیاب انسان دے پیچھے ضرور کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ موجود ہے، ماں دی صورت کے اندر یا ہمشیرہ دی صورت کے اندر یا بیوی دی صورت کے اندر۔ خدیجہ دا ہاتھ بھی نبی علیہ السلام دے نال شانہ بشانہ ہے، نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کو بڑا مال، حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال نبی علیہ السلام دے ملک کر دیتا، خدمہ ٹھیر کر دیتا، سونے جی میں مرضی ہے اس کو خرچ کر۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو اس انداز نال بیان کیتا، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ سونیا اس ویلے نو یاد کر جدوں تھاڈے کول کچھ نہیں سی، کچھ نہیں سی، تھاڈے کول کچھ نہیں سی۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کچھ نہیں سی، کچھ نہیں سی، کچھ نہیں سی۔ میرا نبی اجے دنیا تے نہیں آئے، یتیمی دا داغ لگ گیا، باپ دنیا تو چلا گیا۔ جدوں میرے نبی 6 سال دی عمر کو پہنچے، ماں مدینے لے کے گئی، جدوں واپس پلٹیے ابا دے مقام تے آئیے تے حضرت آمنہ نے بھی دنیا تو جان دی تیاری کر لی، واپس گھر بھی نہیں پہنچیاں، مکے دے اندر بھی نہیں پہنچیاں، رستے دے اندر آمنہ دل برداشتہ ہو گئیاں، اپنے شوہر دی یاد دے اندر جان دی تیاری کر لئیے۔ میرے سونے محمد حسرت بھریاں نگاہاں نال تک دیئے، بے یارو مددگار آمنہ چھڑ کے دنیا تو ٹر گئی۔ ام ایمن حضرت برکہ آمنہ دی باندھ دیئے، میرے یتیم محمد کو اپنے سینے نال لائے، مکے لے کے آ گئیاں، عبد المطلب دی جھوڑی میں پایا ہے، یتیمی دا داغ بھی لگ گیا، مسکینی دا داغ بھی لگ گیا، میرا محمد یتیم بھی ہو گیا، مسکین بھی ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے اندر جاندے پئے،
چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے، ایک بچہ کنارے تے کھڑو کے حسرت بھریاں نگاہاں نال انہاں بچیاں نوں تکدا پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تے کول گئے، فرمایا تو کیوں نہیں کھیلتا؟ او پھٹ پیا بچہ، رون لگ پیا، سونیا کی دساں، میرا باپ بھی کوئی نہیں، میری ماں بھی کوئی نہیں، میرے سر دے اُتے ہاتھ رکھن والا کوئی نہیں، میرے کپڑیاں دی حالت ویکھ، اے نفرت کردے نے میرے نال، کیویں انہاں نال کھیڈاں؟ میرے نبی نوں اپنا بیڑا یاد آ گیا، میرے نبی نوں اپنا بیڑا یاد آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم نوں اپنی انگلی نال لڑایا، گھر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ منوں کہنی ہونی ہے یا رسول اللہ دعا کرو میرے واسطے اللہ میری جھوڑی کے اندر بھی کو پھر پاوے، اے بیک میں ایک بچہ تیرے واسطے لے کے آیا، اللہ نے پتر دیتا ہی پانی لیا، تو پانی پانی جا، میں محمد اپنے ہتھاں نال دی صفائی کردا جانا۔ جدوں بچے نوں نہلایا ہے، میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نوں کہہ جے حسن حسین دا کو جوڑا ہوئے تے دے دے وے، اج حسن حسین نہیں پان گے اے بچہ پاوے گا۔ اس بچے نوں جوڑا کروایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے نوں کنیاں اُتے اٹھا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مقام تے لے آ کے بچے نوں کنیاں اُتے اتار دیں، اور آپ نے فرمایا ذرا میرے سامنے تھوڑی دیر واسطے کھیل، میں محمد نے تینوں روندیاں ویکھیا ہے، ہن میں محمد تینوں ہسدیاں ویکھنا چاہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم دے سر دے اُتے شفقت دا ہاتھ رکھیا کرو، یتیم دے سر دے اُتے شفقت دا ہاتھ رکھیا کرو، جتنے بار ہاتھ تلے آن گے اللہ اتنے گناہ معاف کر دے گا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ سونا اس ویلے نوں یاد کر، تیری ماں بھی دنیا تے نہیں، تیرا باپ بھی دنیا تے نہیں، تے سونیا تیرا بچپنا تے تیری جوانی مکے دے پہاڑاں تے دھو ڈنگر چراندیا ہویا گزری، بکریاں تے بھیڈاں چراندیا ہویا گزری۔ اس ویڑے نوں یاد کر، ایک او ویڑا ہے، ایک اے ویڑا ہے کہ اج ختیجہ دے سارے مال دا تو مالک بن گیا، اے میرا انعام تیرے اُتے، ختیجہ دے دل جنت دے ساریاں گلاں میں اللہ نے پائیاں۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ سونیا ختیجہ دے مال دے نال میں اللہ نے تینوں غنی کر دیتا ہے، مالدار کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت زید چونکہ ختیجہ دے غلام نے میرے نبی دی غلامی دے اندر آ گئے، یمن تو ایک قافلہ چلے مکے آئے، انہاں حضرت زید نوں ویکھیا پہچان لیا، اے تے حارثہ دا پتر ہے، بڑے عرصے تو لاپتہ ہو گئے، تے حارثہ تے رو رو کے اس نے اپنا حال ختم کر لے، اللہ کسے دا پتر جدا نہ کسے کولوں کرے۔ یعقوب دا پتر جدا ہویا ہے، 40 سال تک یعقوب رویا ہے، اکھاں دا نور بھی ختم ہو گیا، مر جان تے بندے اپنے ہتھاں نال دفن کر لین تے دل نوں ایک نہ ایک دن سکون آ جاندا ہے، تے جے اگر پتر ہند کر کے گم ہو جان تے والدین ہر روز مردے تے ہر روز جیندے، دروازے اُتے کھڑک ہوئے تے فوراً دروازے نوں تکدے، پتہ نہیں ساڈا لفتے جگر آ گیا،
شالا کسی دا پتر کسی کو جدا نہ ہوئے. اتنا عرصہ ہو گیا ہے اتحاد صاحب نے زید اپنے پتر نال نکھڑ گیا ہے, جدا ہو گیا ہے. اتحاد صاحب پتر ہے واپس گئے. حضرت زید کے والد نوں کہنے مبارک ہوئے تیرا پتر مکے دے اندر موجود ہے تے محمد نامی بندہ ہے اس دی غلامی دے اندر ہے. تے محمد دا شہرت بڑی سونی سن کے آیا, بڑے جگرے دا مالک ہے, بڑے اخلاق دا مالک ہے. سانو یقین ہے کہ اگر تسی جاؤ تے تھوڑے بیٹے نوں کوئی چٹی بٹی لے کے تے آزاد کر دے گا. ہر اپنے بھائی نوں نال لیندا ہے, اپنے بڑے بیٹے نوں نال لیندا ہے. مکے آ جاندے پوچھدے پوچھاندے نبی علیہ السلام دے کول پہنچ گئے. اجے تک نبی علیہ السلام محمد بن عبداللہ تو محمد رسول اللہ نہیں بنے, اجے نبوت کا اعلان نہیں کیتا, اجے میرا سونا محمد بن عبداللہ. لیکن اخلاق کتنے اعلیٰ, کتنے بلند, کتنے عالی اخلاق. ہر سال نبی علیہ السلام دے کول آندا ہے اور آ کے کہندا ہے سونا محمد میرا پتر تیری غلامی دے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ نسل غلام نہیں, بالکل آزاد ہے, لیکن تم سامنے کیونکہ اس دے اوپر رقم بھری ہے, پیسے بھرے خریدے اس نوں. تو ساڈے کولوں جیڑی چٹی بٹی لمنی ہے ساڈے کولوں چٹی بٹی لے لے تے ساڈے پتر نوں آزاد کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر سال یہ گل تیری مشکل کوئی نہیں, میں زید نوں بلا لینا. جے اگر زید تھاڈے نال جانا چاہے میں محمد تھاڈے کول ایک پیسہ بھی وصول نہیں کردا, زید آزاد ہے. لیکن جے اگر خوشی نال زید میرے کو رہنا چاہے تے تو بھی وعدہ کر زید نوں پریشان نہیں کرے گا, زید نوں تنگ نہیں کرے گا. او ہر سال خوش ہو گیا کہ ساڈا پیسہ بھی بچ گیا, ساڈا پتر تے منڈا بھی سانوں مل گیا. لیکن اس نوں کی پتہ ہے کہ اے غلامی تے قسمت والیاں نوں ملدی ہے. حالانکہ ایک پاسے غلامی تے ایک پاسے آزادی. غلامی دی زندگی تے بالکل انجے ہوندی ہے جویں ڈھور ڈنگراں دی زندگی ہوے. غلامی دی زندگی تے بالکل انجے ہوندی ہے جویں ڈھور ڈنگراں دی زندگی ہوے, جویں جانور نوں کلے نال بن دتا جاوے. اس طرح غلامی دی زندگی سمجھ لو. غلام اپنی مرضی نال کھا نہیں سکدا, غلام اپنی مرضی نال پی نہیں سکدا, غلام اپنی مرضی نال شادی نہیں کر سکدا, غلام اپنی مرضی نال کوئی کمائی نہیں کر سکدا. جے اگر کوئی کمائی کرے تے ساری دی ساری اس دے مالک دی ہوندی ہے. اس دا مالک اس نوں گردن دے اندر پٹا پا کے, رسی پا کے, کپڑا پا کے تے جدوں چاہے منڈی دے اندر اس نوں ڈھور ڈنگراں کی طرح اس دی قیمت وصول کر لوے. غلامی دی زندگی تے بالکل ڈھور ڈنگراں دی طرح ہوندی ہے. کتھے آزادی, اپنی مرضی نال کھانا, اپنی مرضی نال بونا, اپنی مرضی نال پینا, اپنی مرضی نال بولنا, اپنی مرضی نال کاروبار کرنا. تے کتھے غلامی. زید دا والد حارثہ خوش ہو گیا, میرا پتر یقیناً 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 غلامی دے اوتے اے آزادی دے اوتے غلامی نوں ترجیح نہیں دے گا. ساڈا پیسہ بھی بچ گیا تے ساڈا پتر بھی سانوں مل گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے او بھگت کیتی ہے. پھر حضرت زید نوں بلایا ہے. حضرت زید آئے. زید پہچان کون نے؟ جی میرے آقا, میرا باپ ہے, اے میرا چاچا ہے, میرا بھائی ہے. میرے نبی نے فرمایا زید اپنے باپ دے سینے نال سینہ لا کے باپ نوں ذرا چھڑ پا دے. بڑا دکھیا ہے تیرا باپ, بڑا سفر کر کے آیا ہے, تیرے غم دے اندر بیچارہ مارا مارا پھردا رہیا ہے. ذرا اپنے باپ دے سینے نال سینہ لا, اکھاں دو چار کر. حضرت زید نے باپ دے سینے نال اپنا سینہ لایا ہے. باپ پتر دا سینہ تے دل ٹھنڈا ہو گیا ہے. پھر چاچے نوں ملیا ہے, پھر بھائی نوں ملیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زید دی اکھاں وچ وی آنسو تے باپ تے چاچے دے بھائی دی اکھاں وچ وی آنسو. میرے نبی نے بھی جدوں منظر تکیا ہے تے میرے نبی دی اکھاں وچوں بھی آنسو آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید تیرا چاچا بھی آ گیا, تیرا باپ بھی آ گیا, تیرا بھائی بھی آ گیا, تینوں لمن واسطے آئے. جے اگر تو انہاں نال جانا چاہنا ہے تے میں محمد تینوں روکدا کوئی نہیں, میری طرف
انہاں کو وصول نہیں کرتا جب تم میرے کو رمنا چاہنا ہے تینوں تنگ نہیں کریں گے تینوں مجبور نہیں کریں گے اللہ دی قسم چوک کے کہنا حضرت زید نے انج بھی نہیں آکھا میرے آقا مینوں 2 منٹ دیو جو ذرا میں سوچ بچار کرنا یا میں کسی سیار سجنا مشورہ کرنا نا 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 بغیر توقف سے بغیر سوچ بچار دے حضرت زید نے انج کر کے کرتا پکڑیا ہے حضرت زید کہنے میرے آقا میں اس غلامی دے اوپر لکھاں گالیاں قربان کر دیواں میں اس غلامی دے اوپر لکھاں گالیاں قربان کر دیواں سونیا میں تیرے کو نہیں جانا سونیا میں تیرے کو نہیں جانا زید دا والد کہنے زید کی کرنے پیا چاچا کہنے زید کی کرنے پہ غلامی دی زندگی بھائی کہنے آزادی ملدی پیا غلامی دی زندگی نو ترجیح دینے پیا حضرت زید کہنے اور تھانوں کی پتہ ہے اے غلامی تے قسمت والیاں نو ملدی ہے ہر کسے نو نہیں ملدی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سونا میں تیرے کو نہیں جانا میں ساری دنیا نو چھڑ دیواں گا پر تیرے نہیں چھڑ سکدا میرے نبی خوش ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید دا بازو پکڑیا سیدھے بیت اللہ دے سامنے چلے گئے اوتھے سرداراں نے قریش بیٹھے ہوئے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب فرمایا او قریشی سردارو او مکے دے سردارو سن لو آج تو بعد کے زید حارثہ دا پتر نہیں آج دو بعد زید محمد دا پتر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت زید نے وفاواں کیتیاں تے میرے اللہ نے حضرت زید نوں انہاں وفاواں دا صلہ نقد دے دیتا ہے میرے نبی نے بھی صلہ دیتا ہے اور میرے اللہ نے بھی صلہ دیتا ہے میرے نبی نے فرمایا لوگو اج تو بعد زید حارثہ دا پتر نہیں اے محمد دا پتر ہے میرے نبی دی طرفوں صلہ مل گیا میرے اللہ دی طرفوں صلہ کینے ملیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آزاد فرمایا ہے مدینے دے اندر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح کر دیتا ہے حضرت زینب بنت جہش نال اپنی پھپھیدار بہن نال لیکن نبھا نہیں ہویا حضرت زید نے طلاق دے دیتی ہے میرے اللہ نے حضرت زید کا نام قرآن کا بنایا ہے فرمایا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج او کائنات والو میں اللہ اپنے محمد دے زید دا نام قرآن بنا رہا ابو بکر دی بڑی شان ہے انجھے کا ہے یا کہ ابو بکر دی بڑی شان ہے عمر دی بڑی شان ہے عثمان دی بڑی شان ہے علی دی بڑی شان ہے علی حق دا ولی ہے کوئی شک نہیں حسنین کریمین دی بڑی شان ہے حضرت عائشہ دی بڑی شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا دی بڑی شان ہے لیکن میرے اللہ نے میرے نبی نے کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں لیا ایک زید ہے کہ جس کا نام اللہ نے قرآن میں تے قرآن بنا دیتا ہے فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها اے میرے اللہ دی طرفوں وفاواں دا صلہ مل گیا ہے میرے محمد دی طرفوں بھی وفاواں دا صلہ ملیا ہے میرے محمد نے زید کو اپنا بیٹا بنایا اور میرے اللہ نے حضرت زید کا نام قرآن میں ذکر کر دیتا انک لعلی خلق عظیم میرے نبی کے اخلاق کتنے گناہ نبوت ملن تو پہلے غائب آ گیا ہے ہن آ جاؤ نبوت ملن تو بعد میرے نبی کے اخلاق اور بلند ہو گئے چار چاند لگ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جان دے گئے ابو جہل مل گیا رفتہ روک کے کھڑو گئے کہتے ہیں محمد کوئی نمی گل دس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمی گل کوئی نہیں میں محمد کو دوہاں قرآنی گل ہے لا الہ الا اللہ میرے کو تیہاں کر لے دنیا دوتے بھی کامیابی ایسے کلمے نال ملنی ہے تے آخرت کے اندر بھی کامیابی ایسے کلمے نال ملنی ہے ابو جہل نے بڑی کاوڑ چڑھ دی سمجھ آ رہی وہ میری زبان کا کوئی فرق تو نہیں سپیکر کی بھی سمجھ آ رہی ہے کوئی زیادہ شور شرابہ تو نہیں نا ابو جہل نے کاوڑ چڑھی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا گربان پکڑیا ہے، تلوار دی دستی میرے نبی دی پیشانی اتے ماری ہے، میرے نبی دی پیشانی نو زخمی کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجروح ہو کے ایک ٹیلے ٹوٹے آ کے بہ گئے۔ ابو جہل چلا گیا ہے بیت اللہ کے سامنے، وہ دے سنگی تے بیلی بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے یار آج میں محمد نال انج کر کے آیا، محمد دا میں سر پاڑ کے آیا، پیشانی میں جو لوگوں دے فوارے بگا کے آیا، اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹیلے ٹوٹے بہ کے اپنی سوچا میں غلطان ہو گیا میرا نبی، واہ اللہ تیری قدرت تو بے نیازی تا قربان جاؤں، میں محمد دا وجود تے پنکھڑیاں نال میں نظر بنائیں تے انہاں دے حوالے کر دتے اللہ، جے تیری رضا انجے تے محمد دی رضا بھی انجے، جے تیری قضا بھی انجے تے محمد دی رضا بھی انجے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوچاں وچ غلطان نیویاں پا کے بیٹھے ہوئے نے۔ حضرت حمزہ جنہاں دے کلمہ نہیں پڑھیا وہ باہر گئے ہوئے نے شکار واسطے، جدوں واپس آئے نکرانی نے روٹی سامنے رکھی ہے، حضرت حمزہ نے کپڑا بھرے ہیں، منہ میں پاون لگے، نکرانی کی عجیقہ نکل گئیاں، او باندھی تے نکرانی کہندی ہے میرے آقا تسی تے باہر گئے ہوئے سو تے کدی اپنے بھتیجے یتیم بھتیجے محمد دی بھی خبر نہ لیا کرو۔ آج جو میں منظر اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے میں تھانوں بیان نہیں کر سکدی۔ او جڑا مکے دا قریشی سردار ہے اس نے بڑی بدتمیزی کیتی ہے تیرے یتیم بھتیجے محمد دے نال۔ حضرت حمزہ نے روٹی نہیں کھادی، فوراً چلے گئے، اوتھے ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، اپنے سجنا تے بیلیاں دے اندر ان اشارہ کر کے بلایا ہے، ابو جہل سامنے آیا ہے۔ حضرت حمزہ نے اسی طرح میرے بام پکڑیا ہے، تلوار دی دستی دے سر وچ ماری لہو کڈیا ہے اور فرمایا خبردار خبردار اج تو بعد میرے محمد دے نال میرے بھتیجے دے نال بدتمیزی نہ کریں وگرنہ میری تلوار تیرا فیصلہ کر دے گی۔ ابو جہل کہتا ہے کا مطلب ہے تو مسلمان ہو گیا ہے۔ حضرت حمزہ غیرت کے اندر اپنی خاندانی غیرت کے اندر کہنے حالانکہ کلمہ پہ نہیں پڑھیا لیکن خاندانی غیرت کے اندر کہنے انجھے سمجھ رہے جو میں ہی مسلمان ہو گیا۔ واپس آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے سر دے اوتے ہاتھ پھیرن لگ پئے تے کہندے میرا سونا چپ کر، میں تیرے بدلے لے کے آیا خوش ہو جا، میں تیرے بدلے لے کے آیا خوش ہو جا۔ نالے انج سر دے اوتے ہاتھ پہ پھیر دے تے نالے پہ کہندے خوش ہو جا خوش ہو جا خوش ہو جا، میں تیرے بدلے لے کے آیا، میں اس بے ایمان دا مجھے خون کٹ کے آیا جویں اس نے تینوں زخمی کیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے نمانیاں اکھاں نال اپنے چاچے والوں دیکھیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان کیا کہہ رہے ہو؟ اگر میں ابو جہل مار کے آیا تیرا بدلہ لے کے آیا تینوں خوش کرن واسطے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا تینوں کس نے آکھیا ہے کہ میں محمد بدلے لے کے خوش ہونا؟ میں بدلے لے کے خوش نہیں ہونا، میں محمد تے معاف کر کے خوش ہونا۔ میں بدلے لون نہیں آیا، میں محمد کے اپنی امت کو معافی دا سبق دینا آیا کہ معاف کیویں کرنا ہے، درگزر کیویں کرنا ہے۔ میں محمد بدلے لون نہیں آیا، نہ میں محمد بدلے لون میں خوش ہونا۔ حضرت حمزہ کہنے اچھا تینوں کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ چاچا میں کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ اچھا پھر تو خوش کیویں ہونا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں خوشی تے تاں ہونی ہے جدوں تو کلمہ پڑھ لیں تے میرے پیچھے ٹر پویں تے قیامت دے دن میں محمد تیرا بازو پکڑ کے تینوں جنت دے اندر لے جاواں، مینوں خوشی تے تاں ہونی ہے۔ حضرت حمزہ کہنے اچھا ایک رات تے مینوں مہلت دے دے۔ حضرت حمزہ گھر آئے بے چینی دے نال رات بسر کیتی ہے، ستارے بالکل نکلے ہوئے جگمگ جگمگ کرتے پئے، ستارے والوں دیکھ کے آسمان والوں دیکھ کے کہنے اللہ میرے بھتیجے نے مینوں ڈاڈی مشکل وچ پایا ہے، جیڑی کوئی حق راہ ہے میرے تے کھول دے۔ حضرت حمزہ مندا گیا، میرے اللہ ہدایت دے فیصلے کرتے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح سویرے حضرت حمزہ بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے گئے،
علیہ وسلم نے جب چاچے نو دیکھیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے سینے اتے ہاتھ رکھے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چاچا کیا وقت نہیں آیا تو کفر نو چھڑ دے شرک تیرے دل وچوں نکل جائے تے اسلام دا کلمہ تیرے دل وچ آ جائے حضرت حمزہ کہندے رو کے کہندے بھتیجا وقت آ گیا اشہد اللہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله حضرت حمزہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے میرا نبی معاف کرن دا سبق دیندا پیا درگزر کرن دا سبق دیندا پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے کو مایوس ہوئے کہ مکے والے کے کلمہ نہیں پڑھتے تے میری خدیجہ دا انتقال ہو گیا ابو طالب دا بھی انتقال ہو گیا مکے والے محیط میدان مل گیا تکلیفاں دے پہاڑ توڑ دیتے میرے نبی دے اوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے چلو یار ایک کلمہ تے نہیں پڑھ دے میں طیف والے کول جانا اوتھے ترے سردار جڑے میرے کو لگ دے لانے بھی نے ہو سکتا ہے وہ کلمہ پڑھ جاویں تے میرے وقت کو آسانی ہو جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ نال لے لیندے میرا مدنی طیف چلے گئے سردار نال ملاقات کیتی ہے اور یار کلمہ پڑھ لو میرے تے قرآن نازل ہوئے میں اللہ دا نبی ہاں نبیوں دا بھی نبی ہاں امام الانبیاء ہاں کلمہ پڑھ لو تم نے انکار کر دیتا ہے بات مختصر کرنا انکار کر دیتا ہے نہیں کلمہ پڑھنا الٹا طیف دے نوجواناں نوں اکٹھا کر کے کہن لگے اپنی جھوڑیاں دے اندر پتھر بھر لو مارو محمد طیف دی حد تو باہر کر دے ہو جے اگر طیف دی حد کے اندر رہ گیا تے کدھر ساڈے معبود ساڈے اوتے ناراض نہ ہو جان اس کو طیف دی حد تو باہر کر دے ہو نوجوان اکٹھے ہو گئے جھوڑیاں میں نکیلے پتھر لے لے میرے نبی نو چوبڑا کے مارنا شروع کر دیتا ہے کوئی ادھر ماردا ہے کہندا ہے ساحر ہے کوئی اس پاسے ماردا ہے کہندا ہے مجنون ہے کوئی اس پاسے ماردا ہے کہندا ہے قذاب تے مفتری ہے اپنے باپ دادے دا دین چھڈیا سو دیکھو رب دیاں دعوتاں دیکھن آیا ہے نال آوازیں نہیں کستے تے نال پتھر بھی مار دے میرا مدنی 3 میل تک انہاں دے اگے دوڑیا تے نسیا 3 میل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے اگے دوڑے او نہ رات پچھوں پل پل کے پتھر مارا ایک روایت میری نظراں تو گزری ہے 2 موقعاں دے اوتے آسمان دے فرشتے روئے نے 2 موقعاں دے اوتے آسمان دے فرشتے روئے نے ڈھائی مار کے روئے نے ایک موقع جس میرا مدنی او 300 نوجوان دے اگے لگ کے دوڑ دے پے نے تے میرا مدنی سر تو لے کے پیراں تک لہو روحان چلن دی سکت نہیں رہندی بیٹھ جاندے نے سستاون واسطے او بدبخت آ کے سہارا دے کے اٹھاندے محمد صد اپنے رب نو اپنے معبود تیری مدد کریں میرے نبی پھر اٹھ کے چل پڑنے ایک موقع ہے فرشتے روئے ایک موقع ہے مینا دا میدان ہے ایک 96 سال دا بڈھا بندہ ایک 96 سال دا بڈھا بندہ 11-12 سال دا پتر لے کے مینا دے میدان میں پہنچ گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل نو لے کے مینا میں پہنچ گئے نے اللہ نے قربانی منگی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے نو زمین اتے لٹا دیندے نے ایک لات دوہری کیتی ہے اپنے بیٹے اتے رکھی ہے چوٹی تو باہر پکڑے گردن اکڑوں کیتی ہے چھری سجے ہاتھ وچ بالکل تیار ہے اپنا چہرہ آسمان وال کر کے کہندے اللہ جگر اسماعیل دے نال محبت کرن دی وجہ تو ناراض ہو گیا سیں اج اپنی ناراضگیاں دور کر کے میرے نال راضی ہو جا بڑھاپے دی اولاد سی ماما کے تیرے پڑھنیا سی محبت دے نال ہو گئی شاید تینوں یہ پسند نہیں آیا کہ میں ابراہیم اس دل دے اندر کسے اور نوں بھی جگہ دیواں
میرا پتر سی اللہ جے اگر تو ناراض ہو گئے تے ناراض ہو کے مینوں حکم دیتا ہی تے میرا پالنہارا اج اپنی ناراضگی دور کر کے میرے نال راضی ہو جا ایک اسماعیل نہیں لکھاں اسماعیل ہوں تے میں تیرے حکم تے قربان کر دیواں تے جے اگر میرا کوئی امتحان کرنا چاہنا ہے تے پھر اللہ اس امتحان میں پاس کر دے سرخرو کر دے حضرت ابراہیم نے جدوں کہ دعا کیتی آسمان وال چہرہ کر کے تے آسمان دے فرشتے ڈھاواں مار کے رون لگ پے ربا کدی انج بھی کسے کول قربانی لئی جویں ابراہیم دے کول قربانی لیندا پیا 96 سال دا بڑھڑا جس دے کولوں ایک بکری تے ایک مرغی بھی ذبح نہیں ہوندی تے اس نوں 11-12 سال دا پتر تیرے نام تے قربان کرنا پے گیا ہے ایک موقع ہے کہ جدوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف دے وچوں نسے تے 3 میل تک میرا نبی دوڑیا ہے مشرکین مکہ نے مشرکین طائف نے نوجواناں نے پتھر مارے تے بے حد پتھر مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کو لے کے سر تک لہو لہان ہو جاندے نے سستان واسطے بیٹھتے نے وہ نوجوان آپ کی سہارا دے کے اٹھا کے کہتے نے محمد سونا اپنے رب تے معبود نوں بلا کیوں نہیں تیری مدد کردا ہاں ساڈے معبود ویکھ لے ساڈی کیویں مدد کر دینی تیرا معبود تیری مدد واسطے نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھ کے دوڑ پھرنے نے حضرت زید کدی سجے ہوندے نے کدی کھبے ہوندے نے کدی اگے ہوندے نے بیچارے تے کدی پیچھے ہوندے نے لیکن کلا زید کی کرے جس وقت طائف دی حد مکی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چشمہ پانی دا اس دے اوپر سستان واسطے بیٹھ گئے نے اللہ اللہ اوتھے قریب باغ انگوراں دا اتبا تے شیبہ نام ہے دوویں بھائی انہاں دے سویکھے کہ محمد دا حشر کر چھڑیا ہے فاڑیاں باوجود اس کے کہ میرے نبی دے دشمن نے اتبا اور شیبہ میرے نبی دے دشمن نے لیکن اس کے باوجود انہاں دا دل بھی پسیج گیا میرے نبی دی حالت نوں دیکھ کے ان کر کے میرا نبی لہو لہان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حالت نوں دیکھے انہاں دا ایک غلام اداس نامی عیسائی مذہب رکھدا ہے اداس نواب دے کے کہندے اداس آ ایک انگوراں دا خوشا توڑ لے اے محمد دے سامنے جا کے رکھ دے کہ اس کو قرابت آواز دے کے کمیں ایک حال ہے تھوڑا دیر تیری جسم کے اندر کو طاقت آ جاوے اداس دے کو انگوراں دا خوشا دے کے آیا ہے میرے نبی دے سامنے رکھے ہے تے ساتھ کہندا ہے میرے سردار سارا معاملہ تقریر پیسان ایک انہاں بھیجے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا نام کی ہے اب جی میرا نام اداس ہے کیڑے علاقے دا رہن والا ہے اداس کہندا ہے میں نواز علاقے دا رہن والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علاقہ جڑے علاقے دے اندر میرا بھائی یونس رہندا سی اداس حیران تے پریشان ہو گیا جو تھانوں کس نے دسے کہ یونس اللہ دا نبی اس علاقے دا رہن والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اداس وہ بھی اللہ دا نبی تے میں محمد بھی اللہ دا نبی ہاں مینوں اللہ نے ساری گلاں دسیاں اداس اپنے آپ دے ہتھاں نوں بوسا دیون لگ پیا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اتبا شیبہ آپس کے اندر منظر کرتے پئے آواز دے کے کہنے اداس واپس آ ادھر محمد دی گلاں وچ نہ آ جاویں محمد نعوذ باللہ صحابی ہو گئی اج دے دور دے اندر لوگ وہابی کہندے اس دور دے اندر لوگ صحابی کہندے سن محمد صحابی ہو گئے تیرا مذہب تے دین محمد دے مذہب نالوں بہتر ہے اداس جواب دیندا ہے او میرے سردار ہو تسی میرے مالک ضرور ہو لیکن اللہ دی قسم چک کے کہنا محمد دے نال دا سچا دنیا دے اوتے انسان کوئی نہیں سبحان اللہ دھرتی دے اوتے محمد دے نال دا سچا بندہ کوئی نہیں محمد سچا ہے اللہ دا نبی ہے اگر تینوں کیویں پتہ لگا ہے محمد نے مینوں او گل دسی ہے جڑا اللہ دے نبی تو بغیر مینوں دس کوئی نہیں سکدا اور چھڈ داس دے نہ گلاں نوں او ادھر اداس نہ گلاں پہ کردے ادھر میرے نبی نے اپنے ہاتھ بارگاہ اس دی اندر بلند کر لے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے لہو لہان چہرہ میرے نبی نے دعا مانگی ہے خدا دی قسم ہے اتنے 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 زبردست الفاظ اتنے زور والے الفاظ عرش معلا بھی ہلن لگ پیا میرا نبی کہتے ہیں اللہم انی
وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين أنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي اللہ جب اپنے دکھڑے تینوں نہ سناواں تے کس نوں سناواں دنیا دے اوتے میرا کون ہے جس کو میں جا کے اپنے دکھڑے سناواں اللہ میں اپنے دکھڑے تیرے سامنے رکھنا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وهوانی علی الناس انت ارحم الراحمین انت رب المستضعفین انت ربی الى من تکلنی الى بعید یتجهمنی او الى عدو ملکته امری ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی میرا دل کرتا ہے میں بار بار یہ جملے پڑھتا رہا ان الفاظ پڑھتا رہا اتنے زور والے لفظ انما انی اشکو الیک ضعف قوتی اللہ میں محمد کمزور ہوں منو کمزور بنائے تے میرا وجود بھی غلام دی پکھڑی پنکھڑیاں نالوں نازک بنائے ابریق تیرے شنوں بھی نازک بنائے تے انہاں لوکاں دے حوالے کر دتا منو ساری کائنات کا آلہ بنا کے ساری کائنات کا افضل بنا کے ساری کائنات کا امام بنا کے فخر الرسول بنا کے خاتم النبیین بنا کے نبوت دے دروازے بند کر کے ربا من انہ دے حوالے کیتا ہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیریاں بے نیازیاں تو قربان جاواں بے نیاز جو ہویوں اے میرے پروردگار جگر تیری قضا انجے تے محمد دی رضا بھی انجے علم تکن ساخطا علی فلا ابالی اللہ جگر تو ناراض نہ ہوویں تے پھر مینوں کسی دی کوئی پرواہ نہیں مکے والیاں دی نہیں پرواہ طائف والیاں دی پرواہ نہیں شام والیاں دی پرواہ نہیں مینوں دنیا والیاں دی پرواہ نہیں ساری دنیا ایک پاسے ہووے جے تیریاں مدداں میرے نال رہیاں تیریاں نصرتاں میرے نال رہیاں تیریاں تائیداں میرے نال رہیاں تے اللہ میں تیری توحید دا جھنڈا پوری دنیا دے اندر لہرا کے چھڈاں گا علم تکن ساخطا علی فلا ابالی اللہ تو ناراض نہ ہوے میرے اوتے مینوں کسے دی کوئی پرواہ نہیں سرکار والد صلی اللہ علیہ وسلم ان کر کے دعا پہ مانگتے ہیں اجے تک میرے نبی نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے وال نہیں کیتے اللہ دا عرش ہلن لگ پے اللہ نے فرمایا جا جبرائیل او پہاڑ دا فرشتہ تے او پہاڑ دا فرشتہ لے کے میرے محمد دے سامنے جا کے غلام بن کے کھڑو جا اگر میرا محمد حکم دے دے ان پہاڑاں نوں ملا دے مکے والے بھی رگڑے جاویں تے طائف والے بھی رگڑے جاویں مینوں بیت اللہ کی ضرورت بھی نہیں تے مکے دے مکینہ دی ضرورت بھی نہیں مینوں طائف والے دی لوڑ بھی نہیں میرا سونا محمد خوش ہونا چاہیدا ہے جا جا کے غلام بن کے کھڑو جا حضرت ابراہیم امین آ گئے پہاڑاں دے فرشتے لے کے آ گئے اللہ دا سلام پہنچایا ہے تے نال کہندے یا رسول اللہ اللہ نے تھوڑی حالت نوں ویکھ لے تھوڑے کلمات نوں سن لے دعا نوں سن لے تے اس قوم نوں بھی ویکھ لے جڑی قوم نے تھوڑا حشر کیتا ہے یا رسول اللہ اگر اجازت فرماؤ ان پہاڑاں نوں آپس کے اندر ملا دینیے انہاں دا سرما بن جاوے انہاں نوں تباہ کر دینیے صفحہ ہستی کو مٹا دینیے میرے نبی نے فوراً اپنی دعا کے الفاظ تبدیل کیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میں اپنی قوم دے واسطے اپنی امت دے واسطے باعث عذاب بن کے نہیں آیا میں کہ اپنی امت دے واسطے رحمت بن کے آیا مینوں تے اللہ نے لقب دیتا ہے وما ارسلناک سبحان اللہ رحمت للعالمین مینوں تے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے میں اپنی امت واسطے ہلاکت کا باعث نہیں بننا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون اے اللہ میری قوم تباہ نہ کریں میری قوم ہدایت دے دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی دا درگزر میرے نبی دا معاف کرنا اے میرے نبی دے اخلاق تو سب تو اعلیٰ چیز ہے میرے اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم میرا سونا میں اخلاق عالیہ نوں
تیری سواری بنایا ہے اور تینوں اس کے اوپر سوار کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے نبی نے اپنے اخلاق کے نال مثال پیش کی دیا۔ ایک اور اجازت ہوئے تے ایک اور مختصر دی مثال سنا دیں۔ اگر وہ انصاف تے رہ گیا تے بیان نہیں ہو سکنا، جویں دا ٹائم ہی محدود ہوندا ہے۔ مکہ فتح ہویا جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کرسی جماعت دے کے مکے دے قریب جا کے اپنے پڑاؤ ڈال لے۔ رات کا وقت ہے، میرے نبی نے صحابہ کو حکم دیتا اپنے خیمے دے بعد اگ جلاؤ۔ ایک جنگی چال سی تاکہ اگ کثرت نال جگہ جگہ تے روشن کیتی جاوے تے مشرکی نے مکہ ویکھ کے ہتھیار چھڑتے تھے کہ بہت بڑا لشکر آ گیا ہے، لہذا مسلمانوں نے اگ جلائی۔ ابو سفیان اس کو کوئی پتہ نہیں کہ مسلمان مکے کی چڑھائی کرنے واسطے آ رہے ہیں۔ اس نے اگ دیکھی، لشکر آیا تفتیش کرنے واسطے، حال معلوم کرنے واسطے، کہ چلدا چلدا مسلمانوں دے لشکر دے قریب آ گیا۔ حضرت عباس جڑے مسلمان ہو گئے سن، انہاں ویکھیا کہ ابو سفیان ہے، انہاں کہا ابو سفیان گل لیں جے اج میرا بھتیجا محمد لشکر لے کے تے مکے دے آ گیا، اج جڑا نا مکہ فتح ہو جانا یقیناً ہو جانا، تے ہن تو انج کر میرے نال سواری تے بیٹھ جا تے میں تینوں نبی علیہ السلام دے کول لے جانا، جے اگر تینوں دیکھ لینا عمر نے تے اونے تینوں کوئی نہیں چھڑنا، اس کو تیرے تے بڑا بھاٹے۔ ابو سفیان بیٹھ گئے، حضرت عباس کی گل مان لے۔ اتفاقاً جڑے رستے تو گزرے اس رستے تے حضرت عمر فاروق بھی پہرا دیندے سن پے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا ابو عباس ہے آنے پیچھے۔ حضرت عباس نے فرمایا ابو سفیان نے نبی علیہ السلام دا سسر ام حبیبہ دا والد۔ حضرت عمر کہنے لگے اس کو میرے حوالے کرے نا میں اس دے ٹوٹے کراں، اس کو پتہ لگے کیویں مڑیاں تے قبراں پوجیندیاں، میں اس دا کراں ٹوٹے تے دیتا مچھن تا۔ حضرت عمر فاروق دی کو مچھ آ جانے دی مچھ ہونی چاہیے، مچھن تا دیتا تے ادھر تلوار نو ہاتھ پایا۔ حضرت عباس کا بھی لے گیا۔ حضرت عباس نے سواری دوڑائی تے نبی علیہ السلام دے کو، یا رسول اللہ آ دیکھو مکے دا سردار آ گیا تھوڑے کول۔ پچھوں حضرت عمر فاروق بھی رڑک دے پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ دیکھو اے سردار قید ہو کے آ گیا، پکڑیا گیا، اس کو میرے حوالے کرو میں اس کے ٹوٹے کرائیں، میں نے جتے بڑا وقت جتنا نقصان اس نے کیتا تے مسلمانوں کا اس نے کیتا، یا رسول اللہ اس کو میرے حوالے کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تینوں پتا ہونا چاہیے کہ میرے چاچے عباس نے انہوں امان دے دیتی ہے، لہذا ہوں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اگر عباس نے امان دے دیتی ہے کیسی عباس کے امان کا لحاظ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو سفیان تو پرے ہوندا بندہ تے چودھری بندہ تے چنگا بھلا گبیڑو بندہ، چودھری بندے تے پرے ہوندے بندے گبیڑو ہوندے، ہر وقت حسین لڑاندے رہندے تے تین کوئی گل ہے سمجھ نہیں آئی۔ ابو سفیان کہندا جی دو گلاں چوں ایک گل میں سمجھ آ گئی، کیڑی گل؟ کہ ایک گل میں سمجھ آ گئی کہ سونیا تیرا معبود سچا تے ساڈے معبود جھوٹے۔ آپ نے فرمایا یہ گل کیویں سمجھ آئی ہے؟ کہ ویکھنا ساڈے اوتے ایڈی وڈی مصیبت آئی ہے تے میں بڑے ہانگرے تے للکرے مارے اپنے معبوداں انہاں چوں ایک بھی بیڑی بڈھا نہیں آیا کہ اج مدد کیتی تے تیرے معبود نے کیتی، ساڈے معبوداں نے ساڈی کوئی مدد نہیں کیتی۔ اس کو پتہ چل گیا کہ ساڈے معبود کھوپے دے بھیڑے او کچھ نہیں کر سکتے، تیرا معبود سچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی گل کر میرے متعلق یہ کہنا، آخر لگا تیرے متعلق اجے تک میں جڑا شک تردد ہے۔ حضرت عمر نے بات نہیں کر کے جیسا گھوری بٹی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا ڈھل کے رہو، مت ڈھل کے رہو۔ آپ نے فرمایا باس ایک طرح اس کو اپنے خیمے چ لے جا، اے نال کو رات گزار، خبراں کر، صبح ہوے نا او جڑی پہاڑی ہے نا جس کے کولوں میرے لشکر نے گزرنا، اسلامی لشکر نے، اس کو اوپر لے کے کھڑو جا، میرا اسلامی لشکر گزرتا جائے گا، یہ ابو سفیان میرے لشکر کو دیکھتا جائے گا، میرے صحابہ کو دیکھتا جائے گا، اس کے دل سے کفر نکلتا جائے گا، کلمہ داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ صبح ہوئی، حضرت عباس پیلے تو لے کے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیتا چلو بھائی جویں میں تھوڑے جماعتاں بنائیاں ہوئی ہیں، ایک امیر مقرر کیتا ہوا اسی طرح مکے کے اندر داخل ہو گئے۔ ہن مسلمان داخل ہو رہے، جھنڈا ہے کہ صحابی کے ہاتھ سرداری کا چلدیاں حضرت سعد آ گئے۔ حضرت سعد نے دیکھا نا ابو سفیان تے کھڑوتا ہے تو وہ رگے کی انتقام بھڑک پے۔ حضرت سعد نے ہانگرا ماریا، ہاں آج اپنی خیر منا لو، آج اساں بدلے لمنے تھوڑے کو۔
اج دیکھنا کہ ساڈے محمد نوں کیویں تساں کام کیتا تے ساڈے مسلماناں نوں کیویں شہید کیتا. اج خون دیاں ندیاں بہ جانیاں, اج لاشاں تے لاشاں سکنے نساں. شابا تیار ہو جاؤ. جس حضرت سعد نے ماریا نا ہانگرا تے ابو سفیان سر تو لے کے پیرا تک کام گیا. عباس سے کون اے سعد. اچھا تھوڑی دیر تو بعد نبی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک عز و نیاز دے نال جھکیا ہوئے. حضرت اسامہ نبی علیہ السلام دے نال سوار, آس پاس صحابہ میرے نبی دے نال تے میرے نبی دی زبان دے اوتے کلمے جاری سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ. اکھاں وچ آنسو, داڑھی مبارک اٹھتے پناہ دے نال لگدی پئی ہے, کجالے نال لگدی پئی ہے, سر مبارک جھکیا ہویا. ابو سفیان کہندا عباس ہے کون ہے؟ حضرت عباس کہندے ہیں اے میرا بھتیجا محمدی جس کو تساں مکے چوں کڈے رہے اج فاتح بن کے مکے داخل ہوندا پیا. ابو سفیان سامنے آ گیا, میرے نبی دی سواری دی مہار پکڑ رہی ہے تے کہندا ہے سونیا میں تیرے صحابہ نوں تکیا ہے, سچی گل ہے میرے دل وچ کفر نکل گیا ہے, مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لے. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے. ابو سفیان کہندا ہے سونا تکنا او جڑا ساتھ جاندا ہے پیا کیویں ہانگرے تے للکرے ماری جاندا ہے. اج یوم یوم مرحما اج بدلے لگن دا دن نے سونیا سی تیرے رشتہ دار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد واپس آ جا, پھر سرداری کا جھنڈا اپنے بیٹے قیس کو دے دے, محمد کی طرف اعلان کر الیوم یوم المرحمہ اج بدلے نہیں لگنے, محمد نے معاف کرنا ہے, اج تاریخ رقم کرنی ہے, اج ڈیرا غازی خان والیاں نوں دسنا ہے کہ محمد معاف کرنا ہے. معاف کیویں کیتا جاندا ہے؟ جانی دشمناں نوں جڑے قاتل ہون انہاں نوں معاف کیویں کیتا جاندا ہے؟ اعلان کر دیو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ابو سفیان دے گھر داخل ہو گیا فہو آمن, اس کو امن مل گیا. جیڑا بندہ اپنے گھر دے اندر داخل ہو کے کباڑ بند کر لے امن مل گیا. جیڑا حرم دے وچ آ گیا امن مل گیا. میرے نبی مکے دے اندر فاتح بن کے داخل ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مکے دے سردار میرے نبی دے سامنے سرنگو ہو کے کھڑے ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مکے دے سردارو میرے متعلق کی گمان کر رہے ہو؟ او مکے دے سردار کہنے لگے سونیا جے سانو غلام بناویں بالکل تو حق تے, جے سانو قتل کریں ساڈی گردن زنی کریں بالکل تو حق تے. سونیا کوئی تیرا فیصلہ نہ حق نہیں, سانو پتہ ہے اسی تیرے نال کی کر دے رہے ہاں, جو ظلم و ستم ہو گئے اساں تیرے نال کیتا ہے. اج تو فاتح بن کے مکے دے اندر داخل ہویا ہے, اسی ہر قسم دے رویے دے مستحق ہاں, لیکن سونیا ساڈے نال او معاملہ کریں جس کا تم آپ آہرے, ساڈے نال او معاملہ نہ کریں جس سے اسی آہرا. جب انہاں دی زبان وچوں یہ کلمہ نکلیا ہے میرے نبی نے فرمایا لا تقریبا علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. او میرے قریشی بھائیو جب محمد اج گھر کو بدلے نہیں رہندا محمد ہم معاف کر جائے. حالانکہ میرے بھائیو میرے نبی نو اپنی دھیاں دیاں طلاقاں بھلیاں کوئی نہیں, میرے نبی نو اپنی دھیاں دیاں طلاقاں بھلیاں کوئی نہیں, میرے نبی نو سمیہ دے دو ٹکڑے بھلے کوئی نہیں, میرے نبی نو بلال دا دکتے ہوئے انگارے ہوتے لیٹنا بھلیا کوئی نہیں, میرے نبی دے چچا حضرت حمزہ دے ٹکڑے وہ بھلے کوئی نہیں, میرے نبی نو وطنوں دے وطن ہونا بھلیا کوئی نہیں, میرے نبی دے یاراں تے جڑے مصیبتاں دے پہاڑ توڑے گئے نے میرے نبی نو بھلے کوئی نہیں. اج میرے نبی کو طاقت بھی ہے, اللہ نے بھی فرما دیتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. سونیا میں کسے واسطے حرم نوں جائز نہیں کیتا, لیکن جے تو ایتھے لاشاں سٹنیاں چاہے ایتھے قتال کرنا چاہے تے سونیا حرم دی عزت کی جا کے میرا اللہ تینوں اجازت دینا کتنا لاشاں سٹنیاں نہیں تو سٹ سکنے, اللہ نے اجازت دے دیتی ہے. میرے سونے محمد دے سامنے مادی یاترا موجود ہے, طاقت بھی توڑے سارے سرنگو ہو کے سامنے ہو گئے, لیکن میرے نبی نے اعلان فرمایا ہے اذهبوا انتم الطلقاء لا تقریبا علیکم اليوم. آج میرے نبی نے اخلاق کی تلوار چلائی ہے, میرے نبی نے اخلاق کا وار کیتا ہے. پھر دیکھو ہویا کہ او قریشی جنہ میرے نبی نے موضوعات تک کے لیکن کلمہ نہیں پڑھیا, چم جو ٹکڑے ہندا دیکھیا کلمہ
انہاں کلمہ نہیں پڑھیا وہ نے چیخ چیخ کے گواہیاں دتیاں انہاں کلمہ نہیں پڑھیا میرے نبی دا حسن و جمال ویکھیا میرے نبی دا حسن و جمال ویکھیا لیکن انہاں کلمہ نہیں پڑھیا آج میرے نبی نے صرف ایک کو جملہ آکھیا ہے لا تقریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء او سارے دے سارے جڑے معجزات تکتے رہے نہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھیا آج میرے نبی دے قدماں وچ آ کے کہندے نے سونیا سانو کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی نے سبق دے دیتا کہ معاف کیویں کرنا ہے تھوڑے اخلاق کتنے بلند ہونے چاہیے نے جتھے دو بھانڈے آپس کے اندر ہوں وہ ٹکرا جاندے نے انہاں جو کھڑک پیدا ہو جاندا ہے بھائی دا بھائی نال اختلاف ہوے گا گوانڈی دا گوانڈی نال اختلاف ہوے گا ماں دا بیٹی نال اختلاف ہوے گا لیکن فرمایا معاف کرن والا معاملہ کیتا کرو معاف کرن اپنی طبیعت کو جز بناؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میں محمد تھانو معافی دا سبق دینا پیا میں محمد اپنے امن نال تھانو معافی دا سبق دے رہا او میرے بھائی کہ اسلام پانچ چیزاں دا نہ ہو گیا عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق صرف عقائد تک محدود نہ رہو عبادات تک محدود نہ رہو معاملات بھی تیرے میرے اسلامی ہونے چاہیے معاشرہ بھی تیرا میرا اسلامی ہونا چاہیے کہ اخلاق بھی تیرے میرے نبی دے اخلاق جیسے ہونے چاہیے اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا